بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے استحکام پاکستان۔ امت مسلمہ ہے اب ابہام کے ظلمات میں، زندگی کی سخت طوفانی رات میں، کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے۔ استحکام کے لغوی معنی پختگی اور استقلال کے ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے کسی چیز کے استحکام سے اس کی وہ حالت مراد لی جاتی ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، کوئی اندرونی بیرونی عمل اس کی بنیادوں کو متزلزل نہ کر سکے، اس میں بسنے والے لوگ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح نظر آئیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے وہ ملک دوسرے ملکوں کے لیے مثال نظر آئے۔ پاکستان کا وجود ایک مخصوص اور طویل جد و جہد کے نتیجے میں ایک خاص مقصد کے حصول کی خاطر معرض وجود میں آیا۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے 8 مارچ 1944 کو خطاب میں فرمایا کہ پاکستان کا مطالبہ جذبہ محرکہ کیا تھا۔ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری، انگریزوں کی چال یہ نہیں تھی، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ پھر پشاور نومبر 1944 کے خطاب میں فرمایا، ہم دونوں قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں، ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین ہمیں ضابطہ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس ضابطہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور 23 مارچ 1940 میں فرمایا، میرا خیال ہے عوام اب اچھی طرح بیدار ہو چکی ہے، وہ صرف آپ سے ہدایت چاہتے ہیں، اسلام کے خدمتگاروں کی طرح آگے آؤ اور اپنی قوم کو اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی حیثیت سے منظم کرو۔ مجھے یقین ہے آپ ایک طاقت ہوں گے جس کو سب تسلیم کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ حضرت علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر اور تصویر ہے جو انہوں نے خطبہ العباد میں پیش کیا تھا۔ یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ اور اس کے جانثاروں کی جد و جہد کا نام ہے، جسے دوسرے لفظوں میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ یہ دینی، سماجی، معاشی، ثقافتی، تمدنی اور سیاسی بنیادوں پر مسلمان قوم کو ایک الگ تشخص کا دوسرا نام ہے۔ یہاں ایک طاقتور انسانی جذبہ کار فرما ہے، یہ اس عالمگیر جذبے کی اماجگاہ ہے جو افراد کو ایک مضبوط دینی فکری رشتے میں منسلک کر کے ان کی قومی یکجہتی اور قومی ہم آہنگی کا ضامن ٹھہرتا ہے۔ یہاں صداقت، امانت، دیانت اور وفائے عہد کی اساسات پر استوار اخلاق کی عظیم الشان عمارتیں باتیں کرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں ایک نظام عدل موجود ہے جو فرد ریاست کے مابین ایک مضبوط اور حسین توازن رکھتا ہے۔ یہاں ہر شعبہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سچ ہے، پھر دلوں کو یاد آ جائے پیغام سجود، پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے، لیکن ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ اور تحریک پاکستان کے شہیدوں کی یہ مثال قربانیوں سے لے کے اب تک 75 سال میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ نہیں، اپنا جغرافیہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے کفران نعمت کا ایک مسلسل جرم کیا ہے۔ ہم اپنے آباء کی امانت میں وہ خیانت کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کا پودا جسے اسلامیہ نے ہند نے اپنے لہو سے سینچا تھا، ہم نے اس کی جڑوں کو ہی نہیں کاٹا، اس کی شاخوں
پتیوں، پھولوں اور پھلوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آج پاکستانی جس کے دل میں حب وطن کی ذرا سی بھی رمق ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، گما دی ہم نے جو اسلاف کی میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم نے توحید کا دامن چھوڑ کر شرک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ لالچ، خود غرضی اور تعصب سے ہر ذہن اور دماغ کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ گلیوں کوچوں میں نفرت مارے لوگوں کو دیکھ کر فوراً زبان پر آ جاتا ہے، نہ پوچھ حال اب بھی اداس چہرے کا۔ ہر شخص کی اپنی اپنی الگ کہانی ہے۔ دنیا میں آج پاکستان کا شمار غیر مستحکم ممالک میں ہوتا ہے۔ ہر قسم کی کرپشن میں دنیا ہمیں سرفہرست قرار دیتی ہے۔ غیر ملکی ناقدین جو ہمارے متعلق رائے رکھتے ہیں وہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ہم اب تک جن حادثات سے دوچار ہو چکے ہیں ان کے زیر اثر اب ذرا سی بھی تیز ہوا چلے تو جسم کانپنے لگتا ہے، یقین کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ سرزمین پاکستان ایک طویل عرصہ تک آئین کو ترستی رہی، کبھی آئین بنا تو اسے طویل عرصہ تک ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھا، جب چاہا اس کا چہرہ تبدیل کر ڈالا۔ ہم جمہوریت کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ جمہوریت پاکستان کی بقا کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہم اپنے کس عیب کو چھپائیں گے؟ قدرت ہماری کہاں تک پردہ پوشی کرے گی؟ یہ سچ ہے، چرا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ اصل سبب یہ ہے کہ پاکستان ایک عظیم نظریاتی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ پاکستان صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ قدرت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا، لیکن افسوس ہم نے یہ بے وفا نکلے۔ ہم نے اللہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین، اپنے نظریے سے بے وفائی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ہماری منزل کچھ اور تھی، ہمارا سفر کسی اور سمت جاری رہا۔ ہم اپنے حقوق و فرائض سے عاری ہوتے چلے گئے۔ امانت، نظامت اور حفاظت، الغرض ہر منصب پر اپنا حق جانا اور اپنے فرض سے اغماض برتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم تو اپنی جبین خاک مغرب سے آلودہ کرنے میں سعادت سمجھی۔ ہم نے کبھی نہ سوچا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کی مضبوطی ہماری غیرت کی علامت ہے۔ ہم شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اس کی بجائے IMF اور ورلڈ بینک کے حکم کو حکم خداوندی سمجھ کر قبول کر لیا۔ اغیار نے اسلام کو دنیا پرستی کا دین کہہ کر عالمی سطح پر ہمارا مذاق اڑایا، لیکن ہماری رگ حمیت میں جنبش تک پیدا نہ ہوئی۔ اکبر اعلی آبادی نے کیا خوب کہا ہے، درست ہیں نہ عقیدے ہیں نہ ہیں عمل ہمارے، دعا میں کیوں نہیں ہوتا اثر، یہ خوب کہی۔ آج پاکستان کے اندر لا قانونیت اپنے عروج پر ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں، نہ کسی کے جان و مال کو تحفظ ہے۔ قوم کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ امیر اور اعلیٰ مراتب پر فائز لوگ غریب کو انسان سمجھنے پر تیار نہیں۔ ایک طرف بڑے لوگ کروڑوں روپے ہڑپ کر لیتے ہیں اور حکومت کے ایوانوں میں راج کرتے ہیں، اور دوسری طرف محنت کش غریب ایک ایک لقمے کو ترستے ہیں۔ آج ہمیں بھی پاکستان کو صحیح اسلامی ریاست بنانا ہے تو ہمیں بھی بلا لحاظ قانون کا احترام خود کرنا اور کروانا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی کو عام کرنا ہے، کیونکہ لا قانونیت وہ زہر ہے جو بالآخر ریاستی استحکام کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سچ ہے، رگوں میں وہ یقین باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔
ایک فلاحی ریاست کے بنیادی فرائض میں شامل ہے کہ وہ عام آدمی کو نہ صرف ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے، ان کا تحفظ بھی کرے۔ ہر شخص کو ریاستی قانون کے تحت آزادی سے جینے کا حق حاصل ہو، ہر شخص کو کھانے کے لیے روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت میسر ہو، روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا اور عوام کو سستے داموں روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء سے مہیا کرنا بھی حکومت کا فرض اولین ہے۔ کوئی بیمار پڑ جائے تو علاج اور اس کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی ریاست کو ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کو تعلیم کی سہولتیں بہم پہنچائے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ یہاں تو غریب کے منہ سے نوالا بھی چھین لیا جاتا ہے تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ لوگ لٹتے رہتے ہیں، لیکن مزید لٹنے کے خوف سے کے سبب سے قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ اس لیے اگر ہمیں پاکستان کو ریاستی استحکام کے اختیار سے لیس کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنے ہاں وہی معاشرہ تخلیق کرنا ہوگا جو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں عرب کی کایا پلٹ دی۔ جہاں انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، وہاں ہر طرف اخوت، عدل، انصاف اور مساوات کی حکمرانی نظر آنے لگی۔ جہاں لوگ بھوک سے مرتے تھے، وہاں دینے والے تو بہت تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اور صفا سے لے کر سارے ملک تک عورت اکیلے سفر کرتی تھی لیکن راہزن کا خوف نہ تھا۔ اگر آج بھی یہاں فرد اور حکومت کے مابین حقوق و فرائض کا رشتہ استوار ہو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اگر آج ہمیں بھی اپنے قومی تشخص کو دنیا سے منوانا ہے تو ہمیں بھی لازمی طور پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی طرح لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے مستحق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ استحکام پاکستان سے ذرا بھی غفلت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے جس کی شاید ہماری نسلیں بھی تلافی نہ کر سکیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اس کے علاوہ ہمیں زندگی کے ہر دوسرے شعبے مثلاً تعلیم و ثقافت، ادب و معیشت، معاشرت اور سیاست میں وہی اسلوب حیات اختیار کرنا ہوگا جس کا نمونہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس کی بقا، استحکام اور ترقی کا راز بھی صرف اسلام کے نفاذ اور اس کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں مضمر ہے۔ صرف اسلامی انقلاب ہی ہماری مشکلات کا حل اور ہمارے استحکام کا ضامن ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامنے دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے، وما علینا الا البلاغ۔